اور یہ اخبارات اور یہ سب ایک طرف رکھ دیں تو بولتا ہوا ایک مولوی آپ نہیں بولتا. اچھا اسی سلسلے میں پھر کیا ہوا؟ یہ 2016 کی بات ہے. یہ دیکھیے یہ پاکستان کے نیچے رن سے میں نے نکالا ہے. رسول اللہ کے روزے کے قریب بم دھماکے ہوئے بات ہے. مجھے بتائیے کون لوگ تھے جنہوں نے بم دھماکے کیے؟ ہندوؤں کا داخلہ تو منع ہے, عیسائی وہاں نہیں جا سکتے, یہودی وہاں نہیں جا سکتے. تو کون لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے روزے کے پاس بموں کو پھوڑا, بموں کے دھماکے کیے؟ مقصد تھا رسول اللہ کے روزے کو نقصان پہنچانا. اور بعد میں جب دنیا میں تھوتو ہوئی, اب دو باتوں میں دنیا میں مذمت کی گئی. ایک یہ کہ بظاہر وہ تو مسلمان ہی ہوں گے, بنام مسلمان جو گئے, جن کو تم نے داخلے کی اجازت دی, جن کو تم نے ویزے دیے, جو حج کے نام پر, جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے نام پر اور بم دھماکے کر کے چلے گئے, تو تمہاری سیکورٹی کا حل کیا ہے؟ اور یہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم اپنے ہی پیغمبر کی قبر کو ڈھانا چاہتے ہو؟ تو کنگ عبداللہ نے اس وقت بیان دیا کہ صاحب اصل میں نہیں اصل میں بم دھماکے نہیں ہوئے تھے, ہم ٹرائل کر رہے تھے, ٹرائل مطلب پریکٹس کر رہے تھے کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی یہاں پر کسی دہشت گرد کا حملہ ہو جائے تو ہم کیسے اسے نپٹ سکتے ہیں. اندازہ لگائیے, لال قلعے پر حملہ اچانک ہو جائے تو ہم کیسے لال قلعے کو بچائیں گے؟ اس کی پریکٹس کسی اور جگہ ہوگی کہ لال قلعے کی بمباری کریں گے. میں نے بیوقوف بنا دیا پبلک کو. بھائی ملٹری کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ چائنا ہم پر حملہ کرنے تو ہم کیسے نپٹیں گے؟ یہ پریکٹس کرنے آپ چائنا جائیں گے کیا؟ چائنا والا آپ کو گھستے سے اڑا دے گا. اچیومنٹ ہے, دیکھیے اس کی رپورٹ کی جا سکتی ہے. اور ساتھ ہی آپ دھوئیں کے بادل بھی دیکھ سکتے ہیں. مسجد نبوی سے حرم شریف کے نزدیک یہ جنت البقیع کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے کے بعد حرم شریف میں جو منظر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگوں میں کچھ خوف و ہراس بھی دوڑ گیا, اور اس بنا پر لوگ پریشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور یہ مناظر ایکسکلوسیولی آپ دیکھ, بہت لمبی رپورٹ ہے, کافی لمبا ہے. یہ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ ٹرائل تھا تو پبلک گھبرا کیوں رہی ہے, اور پبلک کے بیچ میں آپ ٹرائل کرتے ہو کیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. یہ اکثر آصف بھائی کو بھی, آپ کو بھی اتفاق پڑا ہوا, ایئرپورٹ جاتے ہیں ہم لوگ تو اکثر وہ بیچ بیچ میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو سیکورٹی رہتی ہے, سیکورٹی آفیسر رہتے ہیں, وہ کہ بھائی اچانک حملہ ہو تو کیسا ہو, کیسا نپٹیں گے, اس کے لیے وہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اس وقت باقاعدہ اعلان ہوتا ہے, پبلک کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور فرضی طور پر وہ بندوق سے گولیاں نہیں چلاتے, وہ لوگ فرضی طور پر بندوق لے لی, آواز نکالیں گے, اس طرح کی کرتی حرکت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. یہ کون سا ٹرائل ہے رسول اللہ کے روزے کے پاس آپ بم کا دھماکہ کر کے اس کو ٹرائل کا نام دے رہے ہو, جبکہ آتنکوادی حملہ تھا تمہارا. ارے جبکہ صحابہ کا ادب یہ تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قول وفا میں امام سمودی نقل کرتے ہیں. اس کو متعدد علماء نے, یہاں تک کہ حضرت امام تقی الدین سبکی نے شفا و سقام میں اس کو لکھا. بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں. الغرض کے سارے محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ کے روزے کے قریب گھر ہوتا اور وہاں کوئی اپنی دیوار میں کیل ٹھوکتا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پیغام بھیجتی کہ کیل نہ ٹھوکو, اس سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ صحابہ کا ادب تھا. وہ رسول اللہ کی بارگاہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ یہاں اپنی آواز کو بلند نہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, تو تمہارے ایمان برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم بم چھوڑ کے بم کے دھماکوں سے آوازیں اور تو ٹائل ہو رہا. اور باقاعدہ معراج ربانی, ابھی زندہ مولوی ہے وہی جس کی میں دکھا رہا تھا, جو غریب نواز کو گالیاں لالتان کر رہا ہے کہ اسلام ان سے بدنام ہوا ہے اور اس طرح ہوا اس طرح. اس نے باقاعدہ نعوذ باللہ بیان دیا, اس کا ویڈیو بیان موجود ہے. کہتا ہے کہ گنبد خضرا کو تو ڈھانے کا ہمارا ارادہ ہے, لیکن کچھ حکمتیں ہیں. حکمت کیا ہے؟ کہ دنیا کا بھی خوف ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک ہم پر حملہ کر دیں گے. ان حکمتوں کی بنیاد پر ہم ابھی جو ہے وہ خاموش ہیں, ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ قبر کو ڈھانا چاہیے. دیکھ لیجیے اس کا جواب بھی سنیے. پختہ اور مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے مچھی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے, جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے, کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا, کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے. اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے. اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی. اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا, پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وقت آئے گا تو وہ بھی پور جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وقت آئے گا تو وہ بھی پور جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے. اچھا, ایک عجیب بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد وغیرہ توڑنے کا حکم دیا اور یہ گنبد بنا کر 600 ہجری میں, تو رسول اللہ کو علم غیب ثابت ہو گیا کہ 600 سال پہلے ہی فرما دیا. عجیب بہادی سے پوچھ گیا. تفسیر کا واقعہ نہیں ہے, بس اتنا میں دکھانا مقصود تھا کہ ان کے ارادے دیکھیں. بزرگان دین کی مزاروں پہ بم دھماکے کیے ہوئے اور رسول اللہ کے روزے پہ بم دھماکے کیے ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو گنبد خضرا کو ڈھانے کا آج بھی ان کا ارادہ ہے. کہتے ہیں وقت آئے گا تو بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. ابھی کچھ باتیں ہیں تو حکمت کی وجہ سے بات ہوتی ہے, مطلب وہ دنیا کے دوسرے ملک ہم پہ نصیب پڑے. جو قوم اپنے نبی کی قبر کو مٹانے کا ارادہ رکھتی ہے وہ فرقہ وہ جماعت کیسے حق کرے. اگر اس کے بعد بھی ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے تو پھر واقعی ہم پاگل ہو چکے ہیں یا ابلیس ہمارے دلوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور ابلیس نے ہم کو پوری طرح گھیر دیا. اب بھی اگر ہم واقعی فرقے کو نہیں سمجھ رہے, یاد رکھیے نماز پر اختلاف نہیں ہے ہمارا ان سے, حج و زکات پر اختلاف نہیں ہے ان سے ہمارا, تبلیغ دین پر اختلاف نہیں. اختلاف اگر ہے تو توحید رسالت پر, توحید اولیاء کرام پر. اور جو ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا, جو ہمارے اولیاء کا نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ ہمارا نہیں ہوگا. تو آج میرا مقصد جو تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے, بولنے کا وقت نہیں ہے. 2 سوال آئے ہیں, میں اس کا اختتام کر کے بس رخصت ہوں گا, ورنہ پھر سوچیں گے کہ جواب نہیں دیا. سوال بہت اچھے, اس پہ بولنے کی ضرورت ہے اس وقت. پہلا سوال یہ کہ ایک عام مسلمان کو مذہب اسلام کی معلومات کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کریں. اگر قرآن و حدیث کے حوالے دوں گا تو وقت ہو جائے گا. حدیث میں یہ آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر زبردست ہے. اعلیٰ حضرت قادر بریلوی نے اس حدیث کی بڑی پیاری تشریح کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص عالم دین بن جائے اور ہر شخص مدرسے میں جائے. عالم دین بننا فرض کفایہ ہے. پوری بستی میں اگر ایک بھی عالم ہے تو سب بری ہو گئے, اور بستی میں اگر ایک بھی عالم نہیں تو سارے بستی والوں پر گرفت ہے. بلکہ علامہ تقی علی خان رحمت الرضوان جو حضرت کے والد اپنی کتاب تفسیر سورہ عالم نشرہ میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی میں رہنا حرام ہے. اس لیے جب عالم نہیں ہوگا تو آپ دین کی رہنمائی کس سے لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. تو سب کو عالم بننا ضروری نہیں ہے, لیکن ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ الگ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی ہے اس کے کچھ علوم کا حصول, کچھ علم حاصل کرنا فرض ہوتا جاتا ہے. مثلا جیسے ہی بالغ ہوا تو پاکی اور ناپاکی کے مسائل اور نماز وغیرہ کے مسائل جاننا فرض ہے. بالغ ہوا تو کیا فرض ہو گیا اس پر کہ اتنے مسائل اتنا علم حاصل کرے گی. کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے, کن چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے, نماز کی چیزوں سے فاصل ہو جاتی ہے. یہ علم حاصل کرنا, نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا یہ فرض ہے. اب شادی ہوئی تو میاں بیوی کے تعلق سے بیوی کے حقوق, والدین کے حقوق یہ جاننا اس سے فرض ہوگا. بچے ہوئے تو بچوں کی تربیت کیسے کریں, بچوں کا معاملہ کیسا رکھے, وہ علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے معاملات کے علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. یعنی اس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا اس کا فرض ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص باقاعدہ بیٹھے اور عربی سیکھے اور حدیثیں پڑھے اور پھر قرآن خودی سے پڑھے. نہیں, یہ علم 2 طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک کتابیں ملتی ہیں اس طرح کی, اور دوسرا یہ جو علماء کی صحبت میں رہ کر علماء سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اپنے سنیت کو بچائے رکھنے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا دامن تھامنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری اصل میں کہ اعلیٰ حضرت کا اس صدی میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جتنے عقائد رسول اللہ نے ہمیں صحیح عقائد دیے اور صحابہ نے جن عقائد پر عمل کیا ان سارے عقائد کا احاطہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں کر دیا.
یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک شافعی، مسلک حنبلی، مسلک مالکی، ان چاروں مسالک کی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ ہے. یہ چھوٹے جملے میں. یا اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ کی تعلیم کی ضروری اس کو ایک جملے میں اگر میں سمیٹ دوں، یعنی پوری تقریر کا جملے میں سمیٹ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت اصل ایمان ہے. اصل ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت. اور حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 14 کتاب الایمان، آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بہن بھائی رشتے داروں سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مومن ہونے کی شرط اول کیا ہے؟ رسول اللہ سے باپ اولاد بہن بھائی سب سے پوری دنیا جہاں سے زیادہ سب سے زیادہ محبت. تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے کہ منشائے، تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم اس صدی میں بہت ضروری ہے. ان کی تعلیمات سے وابستہ ہونا، انہوں نے کیا عقائد اسلام کے بیان کیے اس کو جاننا. اگر وہ جانو تو آپ حقیقی معنوں میں اسلام پر ہے. ورنہ حنفی تو بہت پھر رہے ہیں، شافعی لام بھی ٹائٹل لے کے بہت گھوم رہے ہیں، مگر جب عقیدہ جھانکو تو آپ کو حنفیوں میں بہت مل جائیں گے کہ اپنے آپ کو حنفی بول رہے ہیں اور کہہ رہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اپنے آپ کو حنفی بول رہے ہیں، کہتے رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح. نام کے آگے اپنا حنفی لکھ رہے ہیں، کہتے رسول کا ان جانور اور پاگلوں کی طرح. بہت سے شافعی مل جائیں گے، اپنے آپ شافعی کہتے ہیں، اور جب پوچھو تو کہتے ہیں اللہ کا جسم بھی ہے، اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جسم کے بھی قائل ہے. بہت سے حنبلی مل جائیں گے، وہ بھی اس طرح کے خرافات. تو ایسے مل سکتے ہیں، لیکن جب مسلک اعلیٰ حضرت ورڈ بول دیا یا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی آپ کی ضرورت کو محسوس کر لیا تو سمجھ میں آ گئے کہ سارے بددینوں کو جانے. اس لیے اس صدی میں اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو جاننا، آپ کے مسلک کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بچوں کو قبول فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور بولنے سننے میں کوئی لفظ غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی حاضر ہوں گے اور پھر کبھی بیانات اور ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. برسوں تک جو گفتگو یاد رہے گی، جو پاکیزہ لہجہ ہمارے کردار و عمل کو بے لگام ہونے سے بچائے گا، جس کے خیالات کے صاحبان کے نیچے ہم اور ہماری نسلیں آرام کریں گے، جس کی گفتگو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جس کے پاکیزہ اقوال ہمیں دشمنوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جس کی کتب بینی سے ہمارے اعتقاد کا شکم ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، جس کے لہجے سے ہماری آنکھوں کی چمک باقی رہتی ہے، جس کے ہونے سے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گوشے شجرہ محبت کے طور پر نظر آتے ہیں. وہ شخصیت حضرت علامہ شاہ مفتی فاروق خوارزمی، جو ناشر مسلک حق و صداقت و اہل بیت و اعلیٰ حضرت خاطر نصیحت مناظر اعظم ہندوستان و عالم اسلام کے طور پر مشہور ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکیزہ گفتگو جو ہمارے اعتقاد کو سنوارنے کے لیے ہوئی تھی، اللہ اس گفتگو کی راہ کا مسافر بنائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے والوں کی تعظیم کی توفیق بخشے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے سائے سے محفوظ فرمائے. خانقاہ نعیمیہ کے اس عظیم شان شیخ کامل کی آمد ہوئی ہے، جس کے قدم کی برکتوں سے الحمدللہ رب العالمین زمین لالہدار ہوتی ہیں.